السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ: واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ قصص القرآن کے سلسلے میں جو سب سے پہلا آج ہم واقعہ یعنی قصہ پڑھیں گے، وہ قصہ ہے دنیا میں ہونے والے سب سے پہلے جرم کے بارے میں۔ اور جب میں نے آپ کے سامنے قصص القرآن کی جو خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واقعات نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں یہ مستقل رہنمائی ہیں دنیا کے لوگوں کے لیے، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں جو ہمیشہ کام آنے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اس میں سے نکال دیا ہے کہ جن کا ذریعے انسان بے فائدہ بحثوں کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر سکتا تھا، جیسے کہ ابھی ہم اس واقعے میں پڑھیں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے، ان کے اوپر پڑھیے نبأ، اس بات کے بارے میں، ابن آدم بالحق، جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں تھی۔ اذ قربا قربانا، اور جب ان دونوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسری قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، تو پہلے تو ایک نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اور دوسرے نے اس کا جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقین سے ہی قبول فرماتے۔ ابھی جو آدم کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، یہ دو بیٹوں کا نام آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ ان دونوں بیٹوں کا نام قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کا نام نہیں لیا۔ یہ نام ہمیں ملتے ہیں تفاسیر میں، وہ تفاسیر جو پچھلی امتوں سے نقل کی گئی، اور جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان دونوں کا نام ہے حابیل اور قابیل۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور حوا سلام علیہ ان کے ساتھ تھی، تو جس طریقے سے ان کی اولاد پیدا ہوتی تھی، اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر دفعہ ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی تھی، ان کی شادی کا وقت ہو جاتا تھا، تو وہ اپنے ساتھ جوڑے میں ہونے والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ جو دوسرے جوڑے میں شادی جو پیدا ہوتا، ان میں سے جو لڑکی ہوتی اس سے شادی کرتے۔ تو جب یہ دونوں بڑے ہو گئے تو آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اس لڑکی سے کرنے کی تیاری کیا، ارادہ کیا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور قابیل کی شادی اس کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت یا اتنی پسندیدہ نہیں تھی، اور قابیل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی یا وہ جو بیٹی تھی وہ اچھی تھی، خوبصورت تھی، پسندیدہ تھی، اور وہ اس سسٹم کے نتیجے میں حابیل کے حصے میں آنی تھی۔ قابیل نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، میں اس سے نہیں کروں گا، میں اس سے کروں گا۔ اچھا، یہ بھی سارا جو بات تفصیل ہے یہ ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی، یہ بھی ہمیں تفاسیر میں ملتی ہے، اور انہی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ان دونوں میں اس بات کے اوپر مسئلہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں کے مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ مسئلے کا حل یہ کرتے ہیں کہ تم دونوں کچھ مال، کچھ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کرو، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی پسند کی جگہ پہ اس کی شادی ہو جائے گی، اور جس کی قبول نہیں ہو وہ بات مان لے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ بھی تفاسیر تھی جسے میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، کہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل دی نہیں ہے،
کہ ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ حابیل کون تھا قابیل کون تھا. نہیں، حابیل نہیں تھا، اس کو کچھ اور نام تھا. نہیں، قابیل نہیں تھا، اس کو کچھ اور نام تھا. نہیں، جو جھگڑا تھا، جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا. نہیں، وہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا جامع رکھا ہے اور اتنا ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا رکھا ہے کہ یہ واقعہ آپ اٹھائیں گے آپ کو ہمیشہ زندگی میں رہنمائی مل جائے گی. تو دونوں کا معاملہ یہ تھا. جو حابیل تھا وہ جانوروں کو چراتا تھا، اس کے بعد جانور تھے. اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. تو جب یہ طے ہوا کہ چلو بھائی دونوں اپنی اپنی چیزیں اپنی اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر دیں. اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ جو شخص کی بھی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آگ کو بھیجتے تھے. وہ آگ جس کی قربانی کو صدقے کو قبول کر لے اس کا مطلب قبولیت ہو گئی، اور جس کو وہ آگ نہ چھوئے وہ قبول نہیں ہوئی. تو دونوں نے جب اپنی قربانی پیش کی تو قربانی پیش کرنے میں بھی کیا طریقہ اختیار کیا؟ قربانی پیش کرنے میں طریقہ یہ اختیار کیا کہ حابیل جو ہے وہ تو اپنے بہترین جانور لے کر آیا کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، قربانی دینی ہے. اور جو قابیل تھا وہ اپنی بچی ہوئی بیکار سی فصل اور پھل اور جو بھی اس کی چیزیں تھیں وہ لے کر آ گیا. اور یہاں پر ایک سبق ہمیں ملتا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں نازل فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس مال میں سے نہ خرچ کر دو، اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ہم عام طور پہ کیا کرتے؟ اپنا جو بچا ہوا ہے وہ لوگوں کو دے دیں، نئے لے کے نہیں دیتے. جو اتارا ہوا ہے، جو ناپسندیدہ ہے، جو چھوٹا ہو گیا، جو برا خراب ہو گیا وہ دے دیں گے لوگوں کو. جبکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا مدینہ کے اندر، جو مدینہ کا بہترین باغ تھا، ان کے باغوں میں سے بہترین باغ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو، اس میں سے نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ یہ تو بہت ہی نفع والا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع والا مال ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ تم یوں کرو کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، جو ضرورت مند ہے ان میں تقسیم کر دو، ڈبل نیکی کر لو، صدقہ بھی کرو اور دوسری نیکی الاقرب فالاقرب اپنوں سے شروع کرو، اپنوں کو دیکھو. حابیل نے اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں پیش کیا، قابیل نے اپنا بچا ہوا بیکار جو سمجھتا تھا وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، اس نے حابیل کی قربانی کو، اس کے صدقے کو جلا دیا، اور اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اب یہاں پر ماں باپ کے لیے بھی ایک بڑا اہم سبق ہے کہ دیکھیں جب دونوں بیٹوں میں آدم علیہ السلام نے جھگڑا دیکھا اور مسئلہ دیکھا تو انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ایک کام کرو بھائی، میں اگر ایک کے بارے میں فیصلہ کروں گا دوسرا برا مان جائے گا، دوسرے بارے میں کروں گا یہ برا مان جائے گا. ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہے. اور یہاں ماں باپ کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل کرے. اور عدل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اپنے گھر میں سب سے اوپر رکھے. میری مرضی نہیں بیٹا، اللہ کی مرضی. مجھے پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے، مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو. اور جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو کوئی بھی جھگڑا ہوگا تو فوراً اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے کہیں گے چلو دیکھ لیتے ہیں قرآن سنت ہمیں کیا بتاتا ہے. اگر شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے الحمدللہ، اجازت نہیں دے رہی ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں. اور یہاں جہاں کہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا معاملہ نہیں ہوتا ویسے ہی آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ماں باپ کو کہا گیا کہ عدل سے اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کرو. تو لہٰذا آدم علیہ السلام دونوں کو تلقین کر دی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی. تو جس کی قبول ہو گئی نہیں ہوئی قابیل کی، اس نے فوراً کہا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو یہ چاہیے جو میں نے تو اس سے کہہ دیا.
اور اس نے جواب دیا قال انما تقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو متقین سے ہی قبول کرتے ہیں، کیونکہ حابیل جو تھا وہ متقین میں سے تھا۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کا ہر کام ہر فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، کہیں اس کام سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں، اس سے زیادہ نیک وہ اندھیرے میں اپنے تنہائی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور تمام کی تمام عزت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ سٹیٹس والا وہ کون ہے؟ جو تم میں تقوی میں آگے ہو۔ تو بہرحال حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو جواب دیا انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک، اور ساتھ یہ بولا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے مارنے کے لیے قتل نہیں کروں گا، میں جہالت اور بدتمیزی کا بدلہ بدتمیزی سے نہیں دوں گا، تو بڑھا اپنا ہاتھ، میں نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العزت سے خوف رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قاتل تو جائے گا کیونکہ اس نے قتل کیا، مقتول کو جائے گا؟ لیکن اگر مقتول نے بھی ہتھیار اٹھایا اور ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دیتا تو اس کی بنا پہ وہ بھی جائے گا، اس کو موقع نہیں ملا۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، جھگڑوں سے بچائیں، ایک طرف ہو جائے معاف کریں آگے بڑھیں، کیونکہ اگر جھگڑوں میں پڑ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں جھگڑوں کے اندر پورے پورے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، پوری پوری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ادھر سے وار کرتا ہے، وہ ادھر سے وار کرتا ہے، وہ ادھر سے گالی دیتا ہے، وہ ادھر سے گالی دیتا ہے، وہ ادھر سے ہتھیار اٹھاتا ہے، وہ ادھر سے ہتھیار اٹھاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پورے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، راتوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، معاف کر دیں اور آگے بڑھے، اللہ معاف کرتے اور معافی کو پسند کرتے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اور میں تو ارادہ کرتا ہوں کہ تو اپنے اس گناہ کے ساتھ، میرے اور اپنے دونوں کے گناہوں کے ساتھ، تو جہنم میں چلا جا۔ یعنی تو گناہ کر رہا ہے، تو پہلے حق بات جو ہے، جو اصول ہے، اس کو نہیں مان رہا، پھر ہم نے قربانی کر دی تو اس کو نہیں مان رہا، تو تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، تو جہنم میں چلائے گا، میرا بھی گناہ تیرے سر پہ جائے گا، تیرے گناہ بھی تیرے سر پہ جائیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ جزا ہے ان لوگوں کی جو ظلم کرنے والے ہیں۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَقَتَلَهُ، اور پھر اس نے قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر وہ افسوس اور ندامت کرنے لگا کہ میں نے کیوں قتل کر دیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ کیا اس کے دل کے اندر بیماری آ گئی تھی؟ حسد کی بیماری۔ اور یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے والی قوموں کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ حسد اور بغض تھی، وہی الحالقہ، اور وہ حلق کر دینے والی تھی، یعنی بالکل صاف کر دینے والی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا بالوں کو صاف کر دینے والی، میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارے اعمال اور نیکیوں کو صاف کر دینے والی، تمہارے دین ایمان کو صاف کر دینے والی، ختم کر دینے والی۔ اور یہ حسد ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان یہ حسد کرتا ہے نا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دی مجھے دیتا، اللہ اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہی حسد ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان سے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو نعمت دی، اللہ مجھے بھی دے دیجئے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہے گا اللہ اس کو کیوں دی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، چاہے مجھے یا نہ ملے، تو نے کیوں دی اس کو۔ جب وہ یہ کہتے ہیں نا تو نے کیوں دی اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو کسی طریقے سے آزمانا ہے، کسی کو کسی طریقے سے آزمانا ہے۔
وہ کہتا ہے اللہ تو نے اس کو کیوں دی, مجھے کیوں نہیں دی. اور یہ حسد انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے. اس حسد نے آسمانوں سے شیطان کو نکلوا دیا. اس نے آدم سے حسد کیا, اللہ میں اس کو سجدہ کروں, میں کیوں اس کو سجدہ کروں, میں اللہ نے حکم دیا اس لیے کروں, تم اللہ سے زیادہ عقل مند ہو, تم اللہ سے زیادہ طاقتور ہو, اللہ ہے, اللہ تمہارے خالق مالک ہے, اللہ حکم دے رہے کر, نہیں اللہ میں نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں تو نہیں کرتا. نتیجہ کیا نکلا؟ لعین ہو گیا, مردود ہو گیا, جہنمی ہو گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ حسد کیا کہ ہمارے والد ہمارے بھائی یوسف سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمیں اگنور کر دیتے ہیں. بھائی تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم اپنے باپ کی اور خدمت کرتے, اپنے باپ کے قریب اور ہوتے, وہ تمام باتیں اور عادات اپنے اندر لے کر آتے جو تمہارے باپ کو اچھی لگتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور یہ حسد تھا کہ یوسف کو یہ محبت کیوں مل رہی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں پر ان کی نیت اچھی تھی کہ ہم اپنے باپ کے محبوب بن جائیں, ہمیں باپ کی محبت مل جائے, لیکن نیت اچھی ہو لیکن طریقہ صحیح نہ ہو تو وہ بھی انسان کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتا. وہ بھی حسد کی مار کھائے اور وہ چلے گئے. تو یہ حسد جو ہے انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے. اور یہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا تھا قتل کا, اس قتل کے جرم کے پیچھے بھی یہ حسد تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا, دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے اس قتل کا گناہ قابیل کے اوپر بھی جاتا ہے, آدم کے بیٹے کے اوپر بھی جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا ایک چیز ہوتی ہے صدقہ جاریہ اور ایک چیز ہوتی ہے گناہ جاریہ. ہمیں صدقہ جاریہ کرنا ہے, گناہ جاریہ سے بچنا ہے. ہم نے کوئی نئی بدعت جاری کر دی, ہم نے کوئی نیا گناہ والی رسم اپنے گھر میں جاری کر دی, ہمارے بچے ہماری نسلیں وہ کر رہے ہیں, تو اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ تو اس کے اوپر جائے گا جس نے اس کو ایجاد کیا تھا. یہ گناہ جاریہ کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو شخص بھی قتل کرے گا اس کے قتل کا گناہ اس آدم کے بیٹے کو ملتا رہے گا اور اس کا حصہ دار بنتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی. تو جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور وہ افسردہ ہو گیا, پشیمان ہو گیا, یہ میں نے کیا کر دیا, غصے میں حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا, یبحث فی الارض, اور وہ کوہ زمین کو کھود رہا تھا, لیریہ, تاکہ وہ دکھائے قابیل کو کیف یواری سوءۃ اخی, کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر ڈال کر چھپائے. قال یا ویلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی. تو اس نے کہا کہ ہائے کاش میں تو یہ بھی نہیں کر سکا کہ یہ جو پرندہ ہے, جو کوہ ہے, یہ اپنے بھائی کی کو زمین کھود کے دفنا رہا ہے, میں تو یہ بھی نہیں کر سکا, میں یہ بھی نہیں سیکھ سکا. پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفنایا. اور یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان, ایک مومن جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور انسان جب سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. جس ٹائم اس کے اندر غرور, تکبر, گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں بہت کچھ سمجھتا ہوں, مجھے بہت کچھ آتا ہے, وہ سیکھنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور جب سیکھنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ ایک مقولہ ہے, الحکمت ضالۃ المومن, حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے. اس کو کہیں سے بھی ملتی ہے, وہ سیکھ لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, فائدہ لے لیتا ہے اس سے. تو قابیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا, اس کوے نے زمین کو کھود کے دکھایا کہ ایسے اپنے بھائی کی لاش کو دفناؤ, اور پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفنایا. فاصبح من النادمین, اور پھر وہ شرمندہ ہو گیا, شرمندوں میں شامل ہو گیا. یہ وہ واقعہ ہے قرآن کریم میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا جرم کیسے ہوا اور کون سا ہوا. اور وہ پہلا جرم دو بھائیوں کے درمیان ہوا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان کے درمیان جو جرم ہوا اس کی وجہ حسد تھی, اور وہ جرم قتل کا جرم تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے اس واقعے کے اندر سیکھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.